میں آپ کو مطلب اب چونکہ یہ بات ہو ہی رہی ہے تو ایک آپ کو ذاتی تجربہ بتاتا ہوں اپنا، اور اس کو آپ کو سن کے لگے گا کہ دیکھیے آپ مثال کے طور پہ کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہ ہو رہا ہو، آپ کو صرف ایچنگ ہو رہی ہو، خارش ہو رہی ہو، اور کوئی ہاتھ آپ کے باندھ دے، کتنا سٹریس بڑھ جاتا ہے. کتنی سمپل سی چیز ہے نہیں؟ یا آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی آدمی ایک سوئی لے لے اور آپ کے پیروں پہ یوں یوں کرنا شروع کر دے، آپ کی کیا حالت ہوگی؟ سوچے تھوڑی دیر کے لیے. میرا جب ایکسیڈنٹ ہوا تو میرے ایکسیڈنٹ کے بعد اس وقت میری دونوں ٹانگیں جو ہیں ان کے اندر جس طرح یہاں پہ دو جن بیٹھے ہوئے اور وہ مستقل سوئیاں مار رہے ہیں. یہ میں جب آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو یہ میں سوئیاں مجھے مار رہے ہیں یہ. اور جب ابتدا میں یہ ہوا تھا تو میں سوچا کرتا تھا کہ میں کھانا کیسے کھاؤں گا، بھائی جس کو سوئیاں کوئی مار رہا ہو تو اس کو کہاں ٹیسٹ آئے گا. تو میرے ذہن میں آتا ہے میں مووی کیسے دیکھوں گا، مثلا مجھے تو میں ڈرامہ کیسے دیکھوں گا، مجھے کوئی سوئیاں مار رہا ہے تو ہاؤ ول آئی واچ اے ڈرامہ. تو اس حد تک میں اس پہ تھا، اور یہ میرا پچھلے 40 سال سے میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں. اور میرا جو ڈبہ ہے اس کے اندر سب سے زیادہ جو سٹریس ہے وہ میری ٹانگوں کا، ان سوئیوں کا ہے. وہ ہر وقت اس میں آ رہی ہیں. لیکن یہ عابد کو پتہ ہے، اور آپ میں سے جو لوگ تھوڑا بہت مجھے جانتے ہیں، کہ میں ہنستا کھیلتا ہی رہتا ہوں، کیونکہ آئی ہیو لرن ٹو اگنور اٹ. سو اٹ از سو امپورٹنٹ آپ لفٹ نہ کرائیں، اپنے دشمن کو اہمیت ہی نہ دیں کہ وہ آپ کو تنگ کرے. مجھے ایک دفعہ ڈاکٹر نے کہا انگلینڈ میں کہ جی ایک طریقہ ہے اس کو ختم کرنے کا، ایک آپریشن ہوتا ہے اس میں آپ کی نسوں کو ہی کاٹ دیتے ہیں. وہ اگر میں کر دیتا تو میں تھوڑا بہت چلنا جو ابھی سارے کے ساتھ چل لے تو یہ بھی ختم ہو جاتا. تو آئی ایم لیونگ ود اٹ اینڈ آئی ایم گیٹنگ اٹ. اور میرا جتنی بھی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، آپ جو لوگ مجھے جانتے ہیں، یو کین ڈسکس ود مائی وائف اور مائی فرینڈس، میں ان کو اپلائی کرتا ہوں اپنے اوپر. اینڈ آئی اونلی میٹ پیپل who talk good, who do nice things. whenever مجھے لگتا ہے کہ اس سے مجھے وائب آئے گی تو میں اس کو برا نہیں کہتا، میں ملنا چھوڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ فیملی کے اندر بھی اور فیملی کے باہر بھی. اسی طرح میں کمپرومائز نہیں کرتا اپنی نیند کے اوپر، میں کمپرومائز نہیں کرتا اپنی خوراک کے اوپر. مطلب یہ میری وہ چیزیں ہیں نا کہ دیکھیں نا، کسی کو تو فرق نہیں پڑنا نا، نقصان تو میں نے اٹھانا ہے. اور اپنی ذات کو، وہ تو کہتے ہیں نا ووٹ کو عزت دو، اپنی ذات کو عزت دو. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اپنی ذات کو عزت دو. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امانت دی ہے یہ، تو اس لیے اس کو عزت دو. اس کے جو احترام ہیں یہ سارے اس کے احترام ہیں، یہ پورے کرو. اور پھر اللہ سے آپ یہ یعنی میں کوئی مذہبی لیکچر نہیں دے رہا، لیکن دیکھنا اس محبت تو کسی سے بھی کریں تو اس کا ایک اپنا چام ہوتا ہے. تو اس محبت کا تو اندازہ ہی نہیں لگا سکتے آپ نے. سو آئی ہوپ. سر ایک ویسے اسٹریس کی بات ہے جی کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ سبمیشن ٹو سم الٹیمیٹ پاور، یا کسی کوچ یا مینٹور کو یا استاد مرشد کو سبمٹ کر دینا اپنے آپ کو، یہ بھی اسٹریس کو ریلیز کرتا ہے. بالکل آئی ایگری. دیکھیے جب آپ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ خود کو سبمٹ کرتے ہو نا اللہ کے سامنے. اب سبمیشن کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سبمیشن کے دو فائدے ہوتے ہیں. سبمیشن کا ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دنیا میں سب سے بڑا کریٹر مینٹور تو اللہ ہے نا. تو جب آپ سبمٹ کر دیتے ہو اپنے آپ کو، جو آپ نے پوچھا مجھ سے، تو اسی آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ میرا ہو گیا ہے. تو جب اتنا بڑا چیز آپ کی ہو گئی تو آپ کتنے اسٹرانگ ہو گئے. اب آپ کا جو اصل کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ جب آپ کسی مینٹور کو خود کو سبمٹ کر دیتے ہو اس کے سامنے تو بھی ٹینشن ریلیز ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. دیکھیں نا، اب میں ایک عجیب سی مثال دینے لگا ہوں. ہمارا ایک اور رشتہ ہے، ہمارا جو ہے
وہ مینٹور والا نہیں ہے، اسی طرح یہ جس طرح باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ کا جو کویشچن تھا کہ جب آپ کسی سے اٹیچ ہوتے ہو تو اس سے آپ کی ٹینشن ریلیز کس طرح ہوتی ہے. میں ہفتہ پہلے آیا یا 10 دن پہلے آیا تو ہم نے ایک ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد جب میں باہر نکلا تو عابد صاحب میرے ساتھ تھے. میں ہاتھ پکڑ کے چلتا ہوں، اس کے بغیر میں گر جاتا ہوں. دیٹ ڈے آئی ٹک آلموسٹ 30-40 yards وداؤٹ اینی سپورٹ. جب آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے نا کہ اب میری ایسوسیشن کسی کے ساتھ ہو گئی ہے، اب آپ سٹارٹ کریں اللہ سے، ٹھیک ہے نا، اور پھر آپ اپنے پیر و مرشد پہ آ جائیں، پھر آپ اپنے دوستوں پہ آ جائیں، پھر آپ شاگردوں پہ آ جائیں. تو یہ جتنی ایسوسیشنیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کی، کیونکہ مائنڈ آپ کا جو ہے نا برین، یہ 1/10 کام کر رہا ہے، تو باقی اس بلیف کے ساتھ آپ کے اندر آ جاتی ہے. سر آپ ہمارے لیے ایک بہت بڑی انسپائریشن ہے. میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تو جو آپ کو نیگیٹو تھاٹ آئی کہ میرا کیا بنے گا، تو اس پہ کیسے اوور کم کیا آپ نے؟ آئی تھنک یہ تو ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، لیکن آپ کے سوال کا مختصر میں یہ جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں، آپ انگریزی کا ایک قول ہے کہ اف یو کی ناٹ ہیو وٹ یو لو، اسٹارٹ لونگ وٹ یو ہیو. اف یو کی ناٹ بلڈ وٹ یو وانٹ ٹو بلڈ، دین اسٹارٹ بلڈنگ وٹ از اویلیبل ٹو بی بلڈ. تو یہ ہم سب کی زندگی میں ہوتا ہے. کوئی سدا کچھ بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے، کوئی نقصانات ہو سکتا ہے. تو صرف یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی آپ کے پاس بچ جاتا ہے، جو کچھ بھی آپ کے پاس رہ جاتا ہے، اس کو ری بلڈ کریں. آپ کا سارا انرجی پازیٹیو ہو جائے گی. اگر آپ اس پہ روتے رہیں گے تو وہ نیگیٹو ہو جائے گی. اوکے سر، وہ جو 3 سے 4 کا آپ نے ٹائم بتایا، ہاں وہ ٹائم تو تہجد کا ہے. ہاں، اس پہ ایک میں ابھی نہیں بات کروں گا کیونکہ یہ لمبا ٹاپک ہے. یہ کبھی تہجد کے پہ ہم بات کریں گے تفصیل سے. لیکن یہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کوالٹی سلیپ کے اندر جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ شوڈ ہیو 8 hours سلیپ. اور تہجد کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں. کبھی میڈیکل میں نے پڑھے تھے کہ آپ کی اسپائن کے جو مسلز ہیں وہ صحیح رہتے ہیں، ایون آپ تھوڑی دیر سو رہے ہوتے ہیں، آپ کے ہارمونس اچھے رہتے ہیں. اگر آپ تہجد میں اٹھتے ہیں، ہاں وہ ایک الگ ہے جی. بالکل بالکل وہ ایک الگ. وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ آپ کو جو 8 hours کی سلیپ ہوتی ہے وہ کوالٹی سلیپ ہونی چاہیے. اگر آپ تہجد کی نماز میں اٹھ کے، تہجد کی نماز کے بعد کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ اٹھنے کے بعد دوبارہ سو نہیں سکتے، بلکہ آپ سوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو وہ کوالٹی سلیپ مل گئی آپ کو. آپ کی سلیپ کی کوالٹی بریک درمیان میں ہونے سے خراب نہیں ہوتی. کوالٹی آف سلیپ کا تعلق ٹائمنگ سے ہے کہ آپ اگر سوتے ہیں تو اتنے بجے کم سے کم سونا شروع کرتے ہیں آپ. اوکے سر اگر کسی کی فیلڈ ہی اسٹریسفل ہے، گائنیکولوجسٹ ہے، آئی سی یو میں انٹینسوسٹ ہے اسٹریس، ہر وقت اسٹریس. دیکھیں، کچھ چیزیں تو جو میں نے بتائی ہیں، ظاہر ہے اس پہ آپ عمل کریں تو کچھ تو ریلیز مل جائے گا. دیکھیں نا، ہوتا کیا ہے، ایک ہوتا ہے ایونٹ، ایک ہوتا ہے اس کا ری ایکشن. اب جو سٹریس ہے نا، اس کو اگر آپ میڈیکلی دیکھو نا تو اٹ از اے ری ایکشن ٹو دیٹ ایونٹ. بعض لوگوں کے لیے اتنا سا ایونٹ ہوگا اور ری ایکشن اتنا بڑا ہوگا تو اس کا سٹریس بھی اتنا بڑا ہو گیا. بعض لوگوں کے لیے ایونٹ اتنا بڑا ہوگا، ری ایکشن اتنا سا ہوگا. سو دس از ہاؤ یو ریئیکٹ ٹو تھنگس. اف یو لرن، اور اگر آپ ریئیکٹ کرنا. اچھا، دوسری ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ظاہر ہمارا ٹائم لمیٹڈ ہے. یہ جو سبجیکٹس ہیں ان پہ تو ہم جب ڈپریشن پہ بات کریں گے، ٹینشن پہ تو الگ ہم کی عادت ہو جاتی ہے. اسپیسیفک ایڈرینلین ان کی ہوتی ہے تو وہ صحیح رہتے ہیں. صحیح رہتے ہیں. بس ان چیزوں پہ آپ وہ کریں. اوکے.